بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارے جمعرات ہے آج، چلو قبرستان جانا ہے۔ میں سو کر ابھی اٹھی تھی جب امی اور بھابھی کی آواز کانوں میں پڑی۔ بھابھی مجھے جلدی سے تیار ہونے کا بول رہی تھی، مگر میرا بالکل بھی ارادہ تھا ہی نہیں قبرستان جانے کا، بلکہ حقیقت میں مجھے قبرستان جانا انتہائی ناگوار گزرتا تھا، جبکہ ہمارے دین میں بھی عورتوں کا قبرستان جانا سختی سے منع ہے۔ مگر یہ بات ہمارے گاؤں کے لوگوں کو کون سمجھائے؟ میرے اپنے گھر والے یہ سب سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھے، تو میں کسی دوسرے کو کیا سمجھاتی، بلکہ مجھے خود اپنے گھر والوں کی بات ماننا پڑتی تھی۔ اگر کبھی کوئی اختلاف کرتی تو سخت بحث و مباحثہ ہوتا، اور جیت اسی کی ہوتی جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے، پھر چاہے وہ بھائی ہو، بھابھی ہو، امی ابو، میں ہمیشہ ان کی بات مانتی تھی۔ اب جب بھابھی اور امی مجھے بلا بلا کر تھک گئیں تو میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ چھوٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے نہیں جانا۔ اس پر امی نے خوب مجھے سخت باتیں سنائی کہ سارا دن ایسے فارغ رہتی ہو، ایک کام کہا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ رہی چھوٹی کی بات تو جب اس کا ٹائم آئے گا اسے بھی لے جاؤں گی، ابھی چلو تم، چلو برقع پہن کر آؤ۔ میں سخت خوف میں مبتلا ہوئی تھی، مگر اب جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سو برقع پہن کر ان دونوں کے ساتھ چل دی۔ امی نے جاتے ہوئے اپنے پرس میں کافی سارے پیسے بھی رکھ لیے، جنہیں دیکھ کر میرا دماغ ایک مرتبہ پھر سے خراب ہونا شروع ہو گیا، مگر میں کیا کر سکتی تھی، یہ تو کافی عرصے سے ایسے ہی چلتا آ رہا تھا۔ قبرستان ہمارے گھر سے کافی دور تھا، مگر ہمیں پیدل ہی جانا تھا، تو تقریباً 40 منٹ لگے ہمیں وہاں پہنچنے میں۔ آگے گئے تو سامنے قبرستان یوں دکھائی دے رہا تھا گویا وہاں کوئی میلہ سجا ہو، بھانت بھانت کی بولیاں کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس روز پورے گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں وہاں جمع تھیں۔ عصر کی اذان ہوئی تو عورتوں نے بڑے سلیقے سے ایک بڑی سی لائن بنا لی اور لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ ہم لوگ بھی ان میں سے ایک تھے، سو ہمیں بھی لائن میں لگنا تھا۔ کچھ دیر بعد ہماری باری آئی تو سب سے آگے امی تھی، پھر بھابھی اور ان کے بعد میں۔ ہمارے سامنے ایک قبر تھی جس پر اس وقت پھولوں کی بوچھاڑ ہوئی پڑی تھی، وہ پھولوں میں اس قدر ڈھکی ہوئی تھی کہ زمین دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، اور قبر کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، گویا اسے باقی قبرستان سے الگ کر کے مختص کیا گیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی مٹی کی دیواروں پر اس وقت بہت سی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ امی نے پاس پڑے گلے میں کافی سارے پیسے ڈالے اور سائڈ پر ہو گئیں، بھابھی نے بھی اسی طرح پیسے ڈالے اور سائڈ پر ہو گئیں۔ جب میری باری آئی تو امی نے ایک اگربتی جلا کر مجھے تھما دی، جو مجھے دل کے ساتھ میں نے ارد گرد دیوار کے اندر گاڑ دی اور پیچھے ہو گئی۔ باقی عورتیں بھی یہی کام کر رہی تھیں۔ جو بڑی عمر کی شادی شدہ عورتیں تھیں وہ بس قبر کو دیکھ کر گلے میں پیسے ڈال دیتی تھیں، اور باقی جو کنواری لڑکیاں تھیں وہ ارد گرد چار دیواری پر ایک اگربتی جلا کر لگا دیتی تھیں۔ اس سارے عمل میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، ہم بھی 5 منٹ میں فارغ ہو گئے تو گھر کی جانب چل دیے۔ امی اور بھابھی تو بڑی خوش تھیں اور بڑی عقیدت سے باتیں کیے جا رہی تھیں، جبکہ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر امی اور بھابھی کے آگے میں بے بس ہو جاتی تھی۔ صرف ان 5 منٹوں کی خاطر ہمیں گھر سے آنے اور واپس جانے میں 2.5 گھنٹے پورے لگ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس وقت مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، دعا کرنا اس مرتبہ تمہاری باری ہی آ جائے، ورنہ رشتہ تو اچھا ہو ہی جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چپ رہی، کیونکہ جو امی کہہ رہی تھی اس پر میں بہت مرتبہ بحث کر چکی تھی، مگر حاصل محصول کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا اب جاؤ، تمہاری بھابھی تھکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کھانا بنوا دو۔ میں وہاں سے اٹھ گئی اور باقی کام کاج سمیٹنے لگی۔ رات کو ابو آئے تو امی نے انہیں بھی آج کا واقعہ بتایا، جسے وہ بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ آخر میں امی نے انہیں بھی وہی بات کی جو مجھے کہی تھی کہ دعا کریں اب کی مرتبہ رخسار کے بھاگ جاگ جائیں۔ ابا نے کہا، ہاں اللہ کرم کرے گا، بس دعا کرتی رہنا اور کوئی جمعرات چھوڑنا مت۔ امی نے جواب دیا، بس فکر ہی نہ کریں، مجھے تو رخسار کی پریشانی ہے، منع کرتی ہے، جھنجھلا جاتی ہے، بڑی مشکل سے آج بھی لے کر گئی ہوں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے بی بی کی بددعا نہ لگ جائے اسے، ورنہ باقی لڑکیوں کو دیکھا ہے کتنی خوش ہو کر جاتی ہے۔ اپنی تو چھوٹی کو بھی بہت شوق ہے جانے کا، اکثر کہتی ہے، امی اگر آپ ہی نہیں جاتی تو اسے مت لے جائیں، مجھے لے جائیں، لیکن کیسے سمجھاؤں، پہلے آپ ہی کو بھی آؤں گی تو تمہاری باری آئے گی۔ رخسار کے ابا اگر ہو سکے تو تھوڑا بہت آپ اسے سمجھا دیں کہ تنگ مت کیا کرے، جو کہا جائے مان لیا کرے، وہ ہم اسی کی بھلائی کی خاطر کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جائے گی تو زندگی سنور جائے گی۔ ابو نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، تم جاؤ اور رخسار کو بھیج دو، میں اس سے خود بات کرتا ہوں، دیکھنا سمجھ جائے گی وہ۔ میں کچن میں کھڑی تھی اور صحن میں ہونے والی ہر بات کو ایک دم واضح طور پر سن رہی تھی، جب امی نے آ کر کچن میں مجھے کہا، تمہارے ابو بلا رہے ہیں، ان کی بات سن لو۔ میں چپ کر کے ابو کے پاس چلی گئی اور پوچھا، جی کیا کام ہے؟ اس پر ابو نے کہا، ادھر میرے پاس بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں بیٹھ گئی، جبکہ یہ نہیں پوچھا کیا بات کرنی ہے، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی ابو کیا کہیں گے۔ ابو کہنے لگے، جانتی ہو نا مشتاق کو، اس کی بیٹی کے نصیب دیکھے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید کہنے لگے، وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ بچی باقاعدہ قبرستان جاتی رہی ہے، اور بھی گاؤں کے کچھ گھر ہیں جن کی کنواری بیٹیاں بھی دوسرے ممالک میں چلی گئی ہیں۔ بیٹا ایسے ہی تم بھی جا سکتی ہو، بس دعا ہی کرنی ہوتی ہے نا۔ میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، اور اب اگر تمہیں باہر جانے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں اسے گنوا رہی ہو؟ تم یونیورسٹی تک پڑھی ہوئی ہو، دیکھو یہاں ہے گاؤں کی کوئی لڑکی جو اتنا زیادہ پڑھی لکھی ہو،
ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا نہیں ابو کوئی نہیں۔ وہ پھر سے کہنے لگے تمہیں نوکری کا شوق تھا، مگر دیکھو بیٹا جتنی میری بھی ساتھ تھی میں نے تمہیں آزادی دی ہے، اب نوکری میں تم سے نہیں کروا سکتا، غیرت کی بات آ جاتی ہے تو تم اپنے لیے اور بہن کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ تم باہر کے ملک چلی جاؤ، پھر وہاں جا کر جو مرضی کرنا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو جو آپ کہیں۔ وہ مزید بولے چلو جاؤ میرا بچہ اور اپنی ماں کے ساتھ بحث مت کیا کرو، ٹھیک ہے، وہ تمہارے فائدے کی بات کرتی ہے، اب دوبارہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، سمجھ رہی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس کچن میں آ کر جو کام رہ گیا تھا وہ سب کرنے لگی۔ میرا دماغ بہت زیادہ الجھ چکا تھا، حالانکہ اس میں الجھن کی کوئی بات ہی نہیں تھی، جو کام سب لوگ اتنے جوش و خروش سے کر رہے تھے اگر میں بھی کر لیتی تو اس میں کیا قباحت تھی، مگر سب سے اہم مسئلہ میرے دل کا تھا جو اس بات پر آمادہ ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس میں کوئی برائی نہیں، مگر میرے اندر کوئی بار بار یہی کہتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی سارے کام نمٹائے اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں کافی دیر سونے کی کوشش کرتی رہی مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سو چھت پر چلی گئی۔ رات کے اس پہر گاؤں میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور آسمان پر ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں چارپائی پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا بی بی کی قبر پر جا کر ایسے دعا کرنا ٹھیک ہے بھی یا نہیں، بھلے سے گاؤں کے سارے لوگ ہی یہی کام کرتے ہوں، مگر مجھے اپنا حساب کتاب تو الگ سے دینا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ الگ سے ہونا ہے۔ وہاں گاؤں والوں کو میں گواہ نہیں بنا لوں گی کہ یہ کرتے تھے تو میں نے بھی کیا۔ میں پڑھی لکھی ہوں، باشعور ہوں، علم اور عقل دونوں ہی مجھ میں ہیں، تو میں کیوں بھلا وہ کروں جو سب کر رہے ہیں؟ مجھے خود سوچنا ہوگا، تحقیق کرنی ہوگی اور پھر ہی کچھ کر سکوں گی۔ یہ سوچ کر میرا دماغ کافی حد تک ہلکا ہو گیا اور میں خود کو آزاد سا محسوس کرنے لگی۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات تھی اور اس وقت میں شاید 18 برس کی ہوں گی جب بی بی شادی ہو کر ہمارے گاؤں میں آئی تھی۔ وہ کسی دوسرے گاؤں کی لڑکی تھی اور اس کی شادی بھی بڑی مشکلات کے بعد کہیں جا کر ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں مراسی رہتے تھے، پورا گاؤں ان پر تھو تھو کرتا تھا، اگر وہ کسی کے گھر میں چلے جاتے تو گاؤں کے لوگ اسی لمحے انہیں بے نقد سنا کر اپنے گھر سے نکال دیتے تھے۔ اب ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو ذرا 10ویں تک پڑھ لکھ گیا تھا، اس کی پڑھائی میں بھی گاؤں والوں کا ہی بڑا کردار تھا۔ جب وہ وہاں کے اسکول میں داخل ہوا تو ماں باپ پٹتے ہوئے اپنے بچوں کو اسکول سے چھڑوا کر لے گئے کہ یہاں یہ بھانڈ مراسی پڑے گا، ہم کیوں اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیں، ورنہ ہمارے بچے علم کی بجائے گانا ہی بجائیں گے۔ ویسے بھی گاؤں میں پڑھنے پڑھانے کا تو رواج ہی نہیں تھا اور اب تک بھی نہیں ہے۔ پورے گاؤں میں لڑکوں سے بھی زیادہ پڑھی لکھی میں ہی واحد لڑکی ہوں، تو جو 2-4 بچے اسکول میں داخل تھے وہ بھی ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر اکرم نے بھی اسکول چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس کی وجہ سے باقی بچے اسکول نہیں آتے، تو وہاں کے واحد ماسٹر نے اسے یہ کام کرنے نہیں دیا اور کہا تم پڑھ لکھ جاؤ، انہیں تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر وہ تمہاری وجہ سے اسکول چھوڑ گئے ہیں تو کم از کم تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے اور انہیں دکھانا چاہیے کہ تمہیں کسی کی بات سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ بس اس روز کے بعد اسکول میں واحد اکرم ہی تھا جسے شہر سے ماسٹر آتے اور پڑھا کر چلے جاتے۔ اکرم نے 10ویں تک ہی تعلیم لی، اس کے بعد وہ کاروبار وغیرہ کرنے لگا، دوسرے گاؤں میں جا کر ہول سیل کا کام کرتا تھا، ایک چیز اٹھاتا اور دوسری جگہ بیچ دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ غربت سے کچھ کھاتے پیتے ہو گئے۔ اب بیٹے کی شادی کرنی تھی تو انہوں نے گاؤں میں رشتے مانگنے شروع کیے، مگر اس گاؤں میں کوئی بھی شخص صرف ان کی ذات کی وجہ سے انہیں بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اکرم کے والدین نے ہر اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جس کے گھر لڑکی تھی، مگر کوئی بھی نہیں مانا، یہاں تک کہ غربت کے مارے ہوئے شخص تک نے بھی انہیں اپنی بیٹی یہ کہہ کر نہیں دی کہ اگر یہ بھانڈ مراسی دنیا کا آخری مرد ہو تب بھی ہم اپنی بیٹی اس سے نہیں بیائیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اتنے سال ہو گئے تھے انہیں یہ ذلت برداشت کرتے ہوئے، مگر آج تک گاؤں میں موجود کسی گھر نے بھی انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ اس میں ہمارا خود کا گھر بھی شامل تھا۔ اس کے پیچھے وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ لوگ گاؤں میں ہر گھر کی شادی پر گاتے تھے اور پیسے اکٹھے کرتے تھے، جس سے لوگوں کو لگتا وہ خیرات پر پلتے ہیں، جبکہ وہ اپنی اچھی آواز کے بدلے کما رہے تھے اور کھا رہے تھے، اور ویسے بھی ان کے گانوں کے بغیر گاؤں کی کوئی شادی نہ سجتی تھی اور نہ ہی مکمل ہوتی تھی۔ خیر، اکرم دین کے والدین نے جب گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ یہاں سے چلے گئے، مگر ان کا جانا دیر پا ثابت نہیں ہوا اور ٹھیک 3 ماہ بعد وہ یہاں واپس آ گئے تھے۔ سب لوگوں نے ان پر طنز کیا کہ ہم ہی ہیں جو اس گاؤں میں تم لوگوں کو برداشت کر لیتے ہیں، دیکھا اس گاؤں سے باہر گئے تو تم لوگوں کو کسی نے رہنے نہیں دیا۔ اس پر اکرم کی ماں نے بتایا کہ رہنے کے لیے گھر اور جگہ ابھی ملی تھی، مگر اکرم ہمیں خود یہاں واپس لے کر آیا ہے، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ سب کو لگا وہ بات سنبھال رہے ہیں۔ خیر، ان کے واپس آنے کے 1 ماہ بعد ہی اکرم کا رشتہ ایک بڑی اچھی جگہ ہو گیا اور اس کی ماں نے پورے گاؤں میں لڈو بانٹے، جو اگلے روز کچرے کے ڈھیر پر پڑے ملے، کیونکہ کسی شخص نے بھی ان بھانڈ مراسیوں کے گھر سے آئے لڈو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ رشتے کی افواہ اڑی تو سب کو پتا چلا کہ جس لڑکی سے اکرم کا رشتہ ہوا ہے وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے، ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، اور انہوں نے بغیر جہیز اور کسی بھی رسم کے اس لڑکی کو بیاہنے کا فیصلہ کیا ہے۔
مگر سب گاؤں والوں کو یہ بھی جھوٹ لگتا تھا۔ انہیں تو اس بات پر بھی یقین نہیں تھا کہ اکرم کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھلا کون دے گا اس مراسی کو اپنی بیٹی؟ ہر کوئی یہی کہتا پھرتا تھا، مگر ان سب لوگوں کا منہ تب بند ہوا جب سچ میں اکرم اپنی بیوی کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ اس کی شادی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب لوگ بڑے اشتیاق سے اس کے گھر جمع ہو گئے کہ بارات لے کر آئے گا تو اس کی بیوی دیکھیں گے۔ ہمارے گاؤں میں کسی شادی پر اتنا رش نہیں تھا جتنا اکرم کی شادی پر تھا۔ وہ سب لوگ جو ان بھانڈ مراسیوں سے خار کھاتے تھے اس دن بڑے اشتیاق سے اکرم کے گھر جمع تھے۔ نکاح تو ان دونوں کا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ خیر گھر میں ہی ٹینٹ لگا کر کچھ لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، مگر رش زیادہ ہونے کے باعث سب کو ہی کھڑا ہو کر لڑکی کو دیکھنا پڑا۔ لڑکی نے گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہہ دیا، جب تک میں شکرانے کے نوافل ادا نہیں کروں گی کسی عورت کو بھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، اور مردوں کو شکل تو ویسے ہی نہیں دکھا سکتی تھی کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ سب عورتیں بے چین سی اس کے نوافل ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آخری رکعت میں سجدے میں گئی تو اٹھی ہی نہیں۔ کافی دیر جب لوگ اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ نہ اٹھی تو پہلے سرگوشیاں پھیلیں، پھر اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو دنگ رہ گئی کیونکہ وہ تو کب کی مر چکی تھی۔ پورے پنڈال میں اس کی موت کا سن کر ایک ہیبت ناک خاموشی پھیل گئی اور سب کہنے لگے کہ یہ عورت بہت نیک ہے، اللہ کی کوئی خاص بندی ہے جو اتنی خوبصورت موت آئی ہے اسے۔ کچھ عورتیں تو اشک بار تھیں اور کچھ بس سبحان اللہ کی ہی تسبیح کیے جا رہی تھی۔ پل بھر میں شادی کا پنڈال صف ماتم میں بچ گیا۔ لڑکی کے گھر سے صرف اس کی ماں آئی تھی، مگر وہ کہیں سے بھی دکھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ تو بڑی خوش تھی کہ اس کی بیٹی کو ایسی اچھی اور نیک موت نصیب ہوئی ہے جس کی خواہش سب لوگ کرتے ہیں۔ اس موت نے ایک دم سے ہی ان مراسیوں کی عزت بھی بڑھا دی تھی کہ اللہ نے ان لوگوں کو اس قدر عزت دی کہ اپنی نیک بندی کو ایسی نیک موت ان کے صحن میں عطا کی۔ ہم بلا وجہ ہی انہیں ہمیشہ کمتر سمجھتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے تو اسی محلے میں جا کر اکرم کی ماں اور باپ سے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دیں وغیرہ وغیرہ، اور ایک دو گھرانوں نے تو اسی وقت اکرم کے والدین سے کہا کہ وہ اپنی پچھلی غلطیوں پر نادم ہیں۔ بچے کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور وہ رنٹوا ہو گیا، مگر خیر اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ ہم تو جاہل تھے، خدا کی مخلوق کو ایسا ہیچ سمجھا۔ اب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ خود دیتے ہیں، چاہے تو ابھی مولوی کو بلوا کر نکاح پڑھوا لیں۔ جن لوگوں نے یہ بات کی تھی سارا گاؤں ہکا بکا ہو کر ان پر تھو تھو کرنے لگا کہ لالچی لوگ ہیں، جہیز نہ دینا پڑے اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ مگر دوسری جانب اکرم نے خود ہی منع کر دیا کہ وہ اس گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ بس اب وہ وقت گزر گیا جب میرے والدین ایک ایک گھر جا کر گڑ گڑائے تھے۔ اب ہمارا وقت ہے، ہم اس گاؤں میں واپس آئے ہیں تو کسی مقصد سے آئے ہیں۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد بھی کسی کے گھر جا کر گانا نہیں گائے گا۔ اکرم کی باتیں بہت ہی عجیب تھیں اور لوگ اسے برا بھلا بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں بیوی مر گئی ہے اور اسے نہ جانے کون سے پرانے قصے سوچ رہے ہیں۔ خیر وہیں کچھ عورتوں نے الگ حصہ بنا کر اس کی بیوی کو غسل دیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسی حسین لڑکی انہوں نے آج تک نہیں دیکھی، اور جیسے مرنے کے فوراً بعد لوگ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس لڑکی کا جسم بہت ہی نرم و ملائم اور گرم تھا، یہاں تک کہ نہانے کے بعد بھی وہ نرم ہی رہی، کہیں پر جسم میں اکڑ پیدا نہیں ہوئی، اور تو اور اس کے اندر سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی نایاب خوشبو ہم نے آج تک نہیں سونگھی۔ خدا کی قدرت ہے، یہ عورت تو واقعی کوئی اللہ والی ہے، پہنچی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے میں خود اکرم کی شادی پر اور اس شادی کو ماتم میں بھی بدلتے دیکھا تھا۔ جب اس لڑکی کا جنازہ ادھر صحن میں رکھا تھا تو ایک بوڑھا سا بابا آیا، وہ کوئی فقیر ہی تھا جس نے گلے میں بہت سی مالائیں پہن رکھی تھی۔ سب لوگ تو میت پر رو رہے تھے، مگر وہ فقیر کہنے لگا اس میت پر رونے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے قبرستان میں فلاں جگہ پر دفنایا جائے، اور ہر جمعرات اس کی قبر پر کماری لڑکیاں اگربتی جلائیں گی تو ان کے بھاگ جاگ جائیں گے، ان کے اچھی جگہوں پر رشتے ہوں گے۔ بس پھر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ فقیر تو یہ سب بول کر جا چکا تھا، مگر اکرم یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سارے گاؤں والوں نے اس سے معافی مانگی اور کہا اگر تمہاری بیوی کی وجہ سے کسی اور لڑکی کا گھر اچھا بس جاتا ہے تو تم کیوں ایسے کر رہے ہو، اسے وہیں دفنانے دو جہاں فقیر نے بولا ہے۔ بڑی مشکل سے کوئی 2-3 گھنٹوں کی بحث کے بعد اکرم مان گیا اور اس لڑکی کو وہیں پر دفنا دیا گیا جہاں فقیر نے بولا تھا۔ باقاعدہ اس کی قبر کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ارد گرد 4 دیواری بھی بنا دی، اور وہ لڑکی پورے گاؤں میں بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بھی مجھے اچھے سے یاد ہے، اور پچھلے 5 سالوں سے میں وہ سب دیکھتی آ رہی ہوں۔ پہلی جمعرات تو لوگ ڈرتے ڈرتے گئے کہ کہیں باقی لوگ انہیں برا نہ سمجھے، مگر تیسری جمعرات تک قبرستان میں کسی میلے کا سما محسوس ہونے لگا۔ پورے گاؤں کی کنواری لڑکیاں اپنی امیوں کے ساتھ بی بی کی قبر پر جاتی اور وہاں اگربتیاں جلا آتی، جس کے بعد جلد یا بدیر اس لڑکی کی شادی ہو جاتی، مگر جن کی نہیں ہوتی وہ اگربتی جلانا نہیں چھوڑتی تھی۔ بی بی کی ساس خود ہر جمعرات جا کر وہاں اپنی بہو کے لیے صدقے کے پیسے ادھر پڑے گلے میں ڈال دیتی، جس کی دیکھا دیکھی باقی گاؤں کی عورتوں نے بھی ادھر گلے میں پیسے ڈالنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ ایک بہت ہی بڑی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور گاؤں کے ایک گھر میں چلے گئے۔
ان لوگوں کو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے جو ایسے روب سے ان کے گھر گئے ہیں۔ یہ تو بعد میں علم ہوا کہ وہ لوگ اپنے لڑکے کا رشتہ لینے گئے تھے اور جلدی 1 ماہ کے اندر اندر شادی کر کے لڑکی کو بھی بیرون ملک لے جانا چاہتے تھے۔ یہ بات پورے گاؤں میں بہت تیزی سے پھیلی۔ ہر کوئی شکور سے یہی پوچھتا رہا کہ تم نے اتنا اونچا اور اچھا رشتہ ڈھونڈا کہاں سے؟ ہمارے سامنے تو ان پڑھ اور غریب بنے پھرتے تھے۔ شکور بیچارہ قسمیں کھا کھا کر پاگل ہو گیا کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں تو یہ تک نہیں جانتا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ بس ایک دن میرے گھر آ کر پوچھا تمہارے گھر کوئی کنواری لڑکی ہے؟ میں نے ہاں کہا تو وہ لڑکی کو دیکھے بغیر بولے کہ ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تم لوگوں کو میرے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری ماں کو خواب میں ایک بزرگ عورت آئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ فلانے گاؤں میں فلانا گھر ہے، وہاں ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنا۔ بس ہم لوگ بھلے سے ہی کتنے پڑھ لکھ جائیں یا ہمارے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، لیکن ان باتوں پر ہم سب گھر والوں کا بہت ایمان ہے، سو ہم یہی رشتہ کریں گے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے لڑکی سے، نہ جہیز نہ ہی کچھ اور۔ آپ لوگوں کی لڑکی جیسی بھی ہے ہمیں منظور ہے۔ یہ بتاتے ہوئے شکور رو پڑا اور کہتا میں نے رشتہ طے کر دیا، اب میری بیٹی بھی باہر کے ملک جائے گی۔ سب لوگ دانتوں میں انگلیاں داب کر اس کی بات سننے لگے، کیونکہ یہ سچ مچ میں ایک معجزہ تھا جو ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد جن لوگوں کا ابھی تک بی بی پر یقین پختہ نہیں ہوا تھا ان کا بھی یقین ہو گیا، اور سب گاؤں کی لڑکیاں بڑی منتوں اور مرادوں سے بی بی کی خبر پر جانے لگیں اور دعائیں کرنے لگیں۔ ان کے لیے بھی ایسے ہی رشتے آئے۔ کرتے کرتے 2 ماہ بعد پھر سے ایک ایسے ہی اونچے گھر کا رشتہ آیا۔ ان لوگوں کو بھی خواب میں ایک بزرگ عورت نے اس لڑکی کے گھر کا پتہ بتایا تھا اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ لڑکیاں واپس نہیں لوٹیں۔ ظاہری بات ہے پردیس میں جا کر کون لوٹتا ہے۔ اس طرح اب ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ ہمارا رشتہ باہر سے آ جائے، اور اس کام کو سال بھر ہو چکا تھا، یعنی اب تک 5 لڑکیاں بیاہ کر دوسرے ملک جا چکی تھیں، اور یہی میرے والدین بھی چاہتے تھے کہ میرا بیاہ ہو جائے اور میں دوسرے ملک چلی جاؤں، مگر میرے اندر کوئی بار بار کہہ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، مگر میں جتنا انکار کرتی جا رہی تھی یہ احساس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ خیر اگلے روز بڑی عجیب بات ہوئی۔ ہمارے گھر میرا رشتہ آ گیا اور لڑکا دبئی ہوتا تھا۔ وہ لوگ بڑے ہی امیر تھے اور عاجز بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اماں ابا نے تو جھٹ سے ہاں کہہ دیا کہ ہمیں قبول ہے رشتہ، مگر مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ان لوگوں سے بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ خیر میں چپ رہی اور سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنی بیٹھک کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ جب سب گھر والے انہیں رخصت کر کے واپس اندر چلے گئے تو لڑکے کا والد سرگوشی میں اپنی بیوی سے بولا ماریا کو کہنا اس مرتبہ ہمیں 50% چاہیے۔ اس عورت نے کہا یہ باتیں یہاں کھڑے ہو کر کرنے والی نہیں ہیں، ابھی تو اندر بیٹھے۔ اور وہ لوگ چلے گئے، جبکہ پیچھے میرا وجود آندھیوں میں جکڑا جا چکا تھا، کیونکہ ماریا کسی اور کا نہیں اسی بی بی کا نام تھا جس کی قبر پر لڑکیاں منتیں مانتی تھیں۔ چونکہ بیٹھک میں اندھیرا تھا تو باہر میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا ماریا زندہ ہے؟ اگر نہیں تو یہ آدمی کس ماریا کی بات کر رہا ہے اور اس سے حصہ کس بات کا مانگ رہا ہے؟ میں پوری رات سوچتی رہی مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ یکدم فجر کی نماز پڑھی تو میرا دل کیا میں بی بی کی قبر پر جاؤں، سو گھر میں کسی کو بتائے بغیر قبر کی جانب چل دی۔ پیدل جا رہی تھی تو تقریباً بھاگتے ہوئے میں وہاں پر پہنچی اور جا کر قبر کا اچھے سے جائزہ لینے لگی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہر جمعرات دکھائی دیتی تھی۔ میں نے گلہ دیکھا تو وہاں کوئی گلہ نہیں تھا۔ ارے یہ کہاں گیا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسی لمحے مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو میں درخت کی اوڑ میں ہو گئی۔ سامنے ایک مرد خود کو چادر میں اچھے سے چھپایا آیا اور خالی گلہ اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد ویسے ہی چوکنا سا ہو کر واپس چلا گیا۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ کس طرح سے پوری تحقیق کی جائے۔ تبھی میرے ذہن میں میرا کلاس فیلو آیا جو پولیس میں تھا۔ میں نے چھپ چھپا کر اسے فون کیا اور ان لوگوں کا مکمل ڈیٹا لینے کی بات کی جو کل میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ جواباً اس نے 3 دن بعد مجھے فون کیا اور جو کچھ بتایا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق وہ لوگ ہمیں جو پتہ اور کاروبار وغیرہ بتا کر گئے تھے ویسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ان میں جو عورت ماں تھی وہ تو پولیس کو مطلوب بھی تھی، کیونکہ وہ بہت سی چوریوں اور فراڈ میں ملوث تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور اس لڑکے سے مزید کارروائی کا بول دیا، ساتھ ہی چھپ چھپا کر پرچہ بھی کٹوا دیا، کیونکہ وہاں باشعور صرف میں تھی اور کوئی نہیں تھا، تو بھلے سے کسی کو اچھا لگے یا برا یہ قدم تو مجھے ہی اٹھانا تھا۔ فراڈ کا پرچہ کٹوانے کی دیر تھی۔ 1 ہفتے بعد ہمارے گاؤں میں پولیس آئی اور اکرم سمیت اس کے گھر والوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے، مگر پولیس خاموش رہی، کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کی اور 2 دن بعد واپس آئے اور ایک پنڈال میں پورے گاؤں کو جمع کر کے اکرم سے کہا اب تم انہیں سچ بتاؤ گے؟ سب حیران تھے، کون سا سچ، کس قسم کا سچ؟ مگر اس سے پہلے پولیس نے اپنی نگرانی میں بی بی کی قبر بھی کھدوائی، مگر اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ لاش چھوڑو، لاش کی ہڈی بھی نہیں تھی۔
بلکہ قبر کے اندر سے راستہ بنا ہوا تھا جو کافی آگے جا کر باہر زمین پر نکلتا تھا۔ پولیس نے اکرم کو جھٹکا دیا اور کہا کہ ایک ایک بات سچ بتاؤ ورنہ انہی گاؤں والوں کے حوالے کر کے تمہاری بوٹی بوٹی الگ کر دی جائے گی۔ اس پر اکرم کہنے لگا کہ میری بیوی مری نہیں تھی، بلکہ وہ تو میری بیوی تھی ہی نہیں۔ میں جب ہول سیل کا کام کرتا تھا تو سوچا کہ اگر لڑکیاں بیچوں تو اس سے کتنا زیادہ منافع ہوگا، بس یہی سوچ کر میں نے یہ کھیل ترتیب دیا اور اس لڑکی کو نیک بنا کر سب کے سامنے مرنے کا ڈرامہ کروایا۔ ایک طرح اس سے میرا گاؤں والوں سے بدلہ پورا ہو گیا اور دوسرا پیسے آنے لگے۔ پھر ایک نقلی فقیر بنا کر بھیجا جو لوگوں کو بتائے کہ یہ عورت نیک تھی۔ بس پھر لوگوں نے میری بیوی پر اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا اور پیسے ڈالنے شروع کر دیے گلے میں۔ جب میں نے اس لڑکی کو دفنا دیا تو وہ قبر میں موجود خفیہ راستے سے باہر نکل گئی اور اس قبر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے نقلی ماں باپ بنا کر امیر گھرانوں کو رشتہ بھیجا اور ان سے جھوٹ بلوایا کہ کسی بزرگ نے خواب میں آ کر بتایا تھا۔ جن لڑکیوں کی شادیاں کروائیں انہیں مختلف کوٹھوں اور ملکوں میں بیچ دیا ہے۔ اب بھی یہی ہونے والا تھا، مگر اس سے پہلے پولیس نے ہمیں پکڑ لیا۔ اسی وقت اس بی بی کو بھی سامنے لایا گیا جس نے یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا۔ لوگ تو یہ سن کر پاگل ہو گئے اور اکرم کو مارنے لگے، مگر پولیس اسے پہلے ہی گاڑی میں ڈال چکی تھی۔ جن کی بیٹیاں ایسے فراڈ کا شکار ہوئی تھیں وہ بھی پیٹ رہے تھے، جس پر پولیس انہیں تسلیاں دے رہی تھی کہ وہ جلد ہی انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ میرے والدین بھی شکرانے کے نوافل ادا کر رہے تھے کہ ہماری بچی بچ گئی، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا اس بچی نے پورے گاؤں کو بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔